الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، آج جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں وہ پچھلی کچھ ویڈیو کا ہی رد عمل ہے کہ پچھلی کچھ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 خوش قسمت انسان ایسے ہوں گے جن کو رب کائنات قیامت کی اس سختی والے دن کے اندر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ بیچ میں کچھ پریشانیوں اور وجوہات کی وجہ سے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ 4 طرح کے لوگ تو آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیے گئے، باقی 3 طرح کے لوگ کہ جن کو رب کائنات اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے وہ آج بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عدنان سعید آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلے 4 تو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ سب سے پہلا عادل بادشاہ جس کو رب نے حکومت دی، اس نے عدل کیا، رب اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ دوسرا وہ انسان کہ جس کا دل دوسرے انسان کے دل کے ساتھ محبت کرے اور صرف وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ پہلے 4 انسانوں کا بیان آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج 5واں وہ انسان کہ جس کا دل ہمیشہ اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہے، یعنی نمازی آدمی۔ اور نمازی کے بارے میں یہ مشہور ہے، اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان تیری نماز تجھے برائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو برا مت کہو، ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس کو ان برے کاموں سے بچا لے گی۔ تو چھٹا وہ انسان کہ جس کی آنکھ تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ جائے۔ فرمایا رب کائنات کو 2 آنکھیں بڑی مشہور ہیں، 2 آنکھیں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ پہلی وہ آنکھ جو سرحد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دشمنان کے مقابلے کے اندر پہرا دیا کرتی ہے مسلمانوں کا۔ دوسری وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ میں گناہوں کی دلدل کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی یاد انسان کے دل میں آئے تو انسان کی آنکھ رونے لگ جائے۔ وہ آنکھ انسان اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو چھٹا وہ انسان کہ جس کی آنکھ خدا کی یاد کے اندر رو جائے، اس کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ آخری اور 7واں وہ انسان
کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا قال معاذ اللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس برے کام سے بچنا چاہتا ہوں، میں بچتا ہوں اس برے کام سے، یہ شیطانی عمل ہے، میں اس سے اپنے رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسے انسان کو رب کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گی۔ اس کی ایک مثال قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کا وہ پاک باز پیغمبر کہ جو بادشاہ کے گھر کے اندر ٹھکانہ جس کو اللہ رب العزت نے دے دیا، اب جوانی ان کے پاس آئی تو رب کائنات قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر ایک چھوٹا سا اس کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ انسان، نبی بھی اللہ رب العزت نے انسان بنا کر بھیجے، فرمایا ما ھذا الا بشر، کہ رب کائنات نے جو بھی اتارا، قرآن اتارا، کتابیں اتاری، ہر نبی کو رب نے دنیا میں بشر بنا کے بھیجا تھا، مقام ان کا بڑا رب نے اعلیٰ دیا۔ تو رب کائنات قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ، فرمایا او کائنات انسانی کے لوگوں، رب کائنات قرآن کے اندر اپنے پیغمبر حضرت یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، فرمایا جب رب نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ پہنا دیا، عطا کر دی رب نے حکمت کی باتیں، قوت اس کو عطا کر دی گئی، جوانی اور صحت اپنے پیغمبر کو عطا کر دی گئی۔ جب عطا کرنے کے بعد رب کائنات کی طرف سے آزمائش آ جاتی، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے، فرمایا آتیناہ حکما و علما، میں نے اپنے پاک باز پیغمبر کو حکمت کی باتیں بھی عطا کر دی، اور فرمایا سارا علم رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو عطا کر دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو اللہ کے رستے پہ چل جاتا ہے، اللہ کی آزمائش پہ پورا اتر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کے احسان کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ کا پاک باز پیغمبر جس بادشاہ کے گھر میں وہ روح پذیر ہے، جس بادشاہ کے گھر میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو ٹھکانہ عطا کر دیا، اب اللہ کی طرف سے اس گھر سے آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فرمایا اس گھر کی عورت نے، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، زلیخا اس کا نام ہے، ایسی حور پڑی کی طرح وہ عورت ہے، ہر طرح کی جوانی اس کے پاس ہے، شباب بھی اس کے پاس ہے، قوت بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز کی فراوانی اس کے پاس ہے، دنیا کا مال و دولت بھی اس کے پاس ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ایسی حسن کی ملکہ اللہ کے پاک باز پیغمبر کے سامنے اپنے عریاں کپڑوں کے سامنے آ جاتی، کپڑے تن کے اندر نہیں ہیں۔ یہ رب کی آزمائش تھی نا کہ میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے کہاں، وہ کنان کا کنواں تھا جہاں بھائی پھینک کر آ گئے تھے، وہاں سے رب نے نکالا، مصر کی منڈیوں میں بکوایا، اور جب رب مقام دینے کی باری آئی، رب نے اس مصر کی منڈیوں سے نکال کے اپنے پیغمبر کو بادشاہ کے گھر میں ٹھکانہ عطا کر دی۔ جب رب کہتا ہے انسان کو، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اللہ کی طرف سے انسان کو سہولت، آسانی، فراوانی مل جایا کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں انسان کو آزماتا ہوں کہ کیا یہ اس کا رب کے اوپر کتنا اعتماد اور توکل ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے فرمایا عن نفسه وغلقت الابواب،
تو رب کائنات کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے وہ ایسی وہ عورت تھی، حسن بھی اس کے پاس ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، وقت کی بادشاہ کی بیوی ہے، ایسے عریاں کپڑوں کے ساتھ ساتھ دروازوں کے پیچھے اللہ کے پاک محض پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنی طرح بلاتی ہیں کہ آ جا میرے ساتھ برائی کر۔ اللہ کا قرآن اس کی بات کو کچھ اس طرح نقل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت حیت لک، آ جا یوسف جلدی کر، برائی کی دعوت دیتی ہیں۔ مگر اللہ کا پاک محض پیغمبر، ایک روایت کے اندر پڑھا گیا کہ اللہ کے پاک محض پیغمبر کو 7 دروازوں کو تالے لگا کے وہ عورت سامنے عریاں ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک محض پیغمبر کے سامنے رب کائنات نے اس کے باپ اسرائیل یعقوب کو سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا، اور سفید چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کا پیغمبر کہتا ہے دیکھ لینا بیٹا، اپنے باپ کی نبوت والی چادر کو گندا نہ کر دینا، اس کو تار تار نہ کر دینا۔ اللہ کا پاک بات پیغمبر کہتے ہیں قالت حیت لک، اس عورت کے جواب میں کہتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر نے جب ایسی بات سنی تو کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوای، کیونکہ اللہ کی ذات نے مجھے ٹھکانہ دے دیا، جس گھر کے اندر میں کھاتا ہوں اس گھر کا کبھی برا نہیں چاہ سکتا، مجھے اللہ کی ذات نے ٹھکانہ دیا۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ایسا کرنے والا کائنات میں سب سے بدترین ظالم بن جایا کرتا کہ میں کیسے تیرے گھر کے اندر برائی کر سکتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 دروازے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ملا، اللہ کا پیغمبر بھاگنا شروع ہوا، رب نے کہا تو رب کی جو آزمائش تھی اس پہ میرا پیغمبر تو پورا اترا تھا، آج رب کہتا ہے بھاگنا تیرا کام ہے، تجھے صحیح سالم یہاں سے نکالنا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ کا پیغمبر دوڑتا چلا گیا، دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پاک دامن کر کے باہر نکال دی۔ اور جب اللہ کا پیغمبر نکلا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، جب میں اپنا مقصد بتانے لگا، میں اپنے مقصد کی بات ادھر سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کہہ جاتا ہے کہ قال معاذ اللہ، کہ مجھے اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وقتی طور پر بے شک انسان کو پریشانی آئے، مصیبت آئے، مگر فرمایا ایک وقت آتا ہے انسان کو اللہ رب العزت عرش پہ بٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہی حساب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا، کہاں وہ کنعان کے کنویں سے نکلا تو مصر کی منڈی میں بکتا چلا گیا، مصر کی منڈی سے نکلا، اس آزمائش کے اندر پڑا، اس آزمائش میں پڑنے کے بعد عورت کے ورغلانے اور پھسلانے کے بعد اس کے خامد نے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کہا اور رب کا حکم ہوا جیل کے اندر چلا گیا۔ اور جب اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر کو انعام دینے کی باری آئی تو رب نے اس جیل کی تنگ و تاریخ کوٹھریوں سے نکال کر میرے پیغمبر کو وقت کا بادشاہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ یہ رب کا انعام ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، رب فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ پاک تمہیں بھی ایسی اونچائیاں عطا کرے گا کہ جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ 7 خوش قسمت انسان آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ یہ 7 خوش قسمت ایسے انسان ہیں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے، اللہ انہیں سائے کے نیچے جگہ دے گا کہ اللہ رب العزت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہر طرف زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، انسان نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا میں ان خوش قسمت لوگوں کے اندر ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میری آنکھ اللہ کو یاد کر کے رو پڑتی ہے؟ کیا میرا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کیا میں اب گناہ کو دیکھ کر استغفار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ اگر ایسا کام ہے تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی ذات کا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کام نہیں ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو اور توفیق مانگو کہ مولا ہمیں بھی ان 7 خوش قسمت انسانوں میں جگہ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔